السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید میرے چینل روحانی شفا ٹی وی آفیشیل پر۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جادو کی 4 خطرناک ترین قسمیں بیان کروں گا، اور یہ 4 جادو ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے اور ان کے ذریعے سے جان بھی جا سکتی ہے۔ یہاں پر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی جادو ہے وہ نقصان پہنچانے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، یعنی جادو اسی وقت نقصان پہنچائے گا جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا یا پھر تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہوگا، ورنہ تو جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جس طرح عام طور سے بیماریاں ہوتی ہیں، نزلہ ہوا، سردی ہوئی، بخار ہوا، یا اس طرح کی اور بہت ساری بیماریاں ہیں، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے دوائی کرنے کے بعد اس کو شفا مل گئی، یا وہ بیماری ہفتہ بھر 2 دن رہی، 3 دن رہی، ہفتہ بھر رہی، اور اس کے بعد پھر دوا کرتے کرتے پھر وہ بیماری صحیح ہو گئی۔ لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اور وہ بیماری اس کی موت کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اسی طرح جادو کا بھی مسئلہ ہے کہ اللہ نے اگر تقدیر میں شفا نہیں لکھی ہے اور جادو سے شفا نہیں لکھی ہے، تو پھر ایسی صورت میں پھر وہ جادو جو ہے وہ ذریعہ اس کی موت کا بن سکتا ہے۔ یہ سب اسی طرح ہے، باقی نہ کوئی بیماری کسی کی جان لے سکتی ہے، نہ کوئی جادو کسی کی جان لے سکتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ جادو کی 4 خطرناک ترین قسمیں کون کون سی ہیں جو جان لیوا ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ یہ جانتے ہیں کہ جادو کی 4 خطرناک ترین قسمیں کون سی ہیں۔ نمبر 1، ایسا جادو جو پتلے پر کیا گیا ہو، پتلے پر سوئیاں چبھائی گئی ہوں، یا پتلا بنا کر کے اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے ہوں، پیچھے کی طرف باندھ دیے گئے ہوں، یا گھٹنے وغیرہ میں سوئیاں چبھائی گئی ہوں، ہاتھ وغیرہ کے مقام پر سوئیاں چبھائی گئی ہوں، یا اسی طریقے سے سر وغیرہ میں سوئیاں چبھائی گئی ہوں۔ یہاں پر یہ بات رکھیں کہ جہاں جہاں پر سوئیاں چبھائی گئی ہیں، عام طور سے مریض کو اس جگہ پر بیماری لگ سکتی ہے، اور اس جگہ پر اس کو کافی تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 2، پورے گھر کے اندر بدبو کا ہونا، یعنی گھر صاف ہے، ستھرا ہے، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے بدبو ہو، لیکن عجیب سے پورے گھر کے اندر بدبو کا ہونا، یا پھر خون کے چھینٹے گرنا، تو یہ عام طور سے پورے گھر پر جادو جو کیا جاتا ہے یہ اس کی علامت ہوتی ہے۔ اور گھر کے اندر سبھی لوگوں کا پریشان رہنا، شدید غصے میں رہنا، ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہ کرنا، اور خاص طور سے تھوڑی تھوڑی بات پر لڑائیوں کا آپس میں ہو جانا، اور ایسا غصہ آنا کہ بس ایک دوسرے کو قتل ہی کر دیں گے۔ تو یہ دوسری خطرناک ترین قسم ہے۔ نمبر 3، بعض دفعہ جادوگر جو جادو کرتا ہے تو وہ کوئی تعویذ وغیرہ لکھ کر کے، کوئی چیز پتلا وغیرہ بنا کر کے، یا تانبے پر پتلا بنا کر کے، جس کو بھی تکلیف پہنچانی ہو اس کا پتلا بنا کر کے، اس کا نام وغیرہ لکھ کر کے آگ کے اوپر اس کو تپش دیتا ہے۔ ایسی صورت میں مریض کے اندر پورے جسم میں آگ سی محسوس ہوتی ہے۔ اگر کسی خاص مقام میں وہ تپش دے رہا ہے تو اس مقام کے اندر جو ہے آگ سی محسوس ہونا۔ تو یہ تیسری خطرناک ترین قسم ہے جادو کی جو جان لیوا ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، گھر کے اندر سے لیمو وغیرہ کا ملنا، لیمو کے اندر سوئیاں چبھائی گئی ہوں، یا کانٹے چبھائے گئے ہوں، سندور وغیرہ اس میں لپیٹے گئے ہوں، تو ایسی صورت میں گھر کے اندر تباہی مچتی ہے، اور جو بھی اس گھر کے اندر رہتا ہے وہ سکون سے نہیں رہ پاتا ہے۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں جادو کی جو کہ جان لیوا ہو سکتی ہیں۔ پھر میں وہی بات دہراؤں گا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی نفع اور نقصان نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ جس طرح بیماریاں ہیں اسی طرح یہ جادو بھی ہیں۔ بیماریاں وجہ بن سکتی ہیں، جان اس کے ذریعے سے جا سکتی ہے، اسی طرح یہ جادو بھی ہے یہ جادو ذریعہ بن سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جان بھی جا سکتی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے کسی اعتماد والے روحانی معالج سے رابطہ کریں، اور اس سے اپنا باقاعدہ علاج کرائیں، اس لیے کہ اگر یہ جو قسمیں میں نے بیان کی ہے، ان قسموں میں
اگر کوئی خود سے اپنا علاج کرتا ہے تو بجائے فائدے کے نقصان ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے، اس لیے آپ جو ہے اپنے اعتماد والے روحانی معالج سے جو ہے رابطہ کریں، اس سے اپنا علاج کرائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔